نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 12 مرتبہ انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنا سکھایا۔ جو انسان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، جو بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو دنیا میں عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ جتنا ہی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو اتنی ہی زیادہ دنیا آخرت میں معراج عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، وہ آدمی جو بڑھاپے میں ہو یا جوانی میں ہو یا نوجوان ہو یا بچپن میں ہو، یعنی بچہ ہے، جو آدمی اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کی عزت جو ہے لوگوں کے دلوں میں خود بخود ہی پیدا فرما دیتا ہے کہ نماز پڑھنے والے شخص کو کوئی کر کے نہیں بلاتے ہیں، بڑے عزت اور اچھے الفاظ کے ساتھ، القاب کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز کا ذکر فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا، کہ وہ شخص کہ جس نے نماز کی محافظت کی، کہ جس بندے نے نماز پر محافظت کی، یعنی نماز کی حفاظت کی۔ تو قاری اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ یعنی نماز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو چیزیں فرض رکھی ہوئی ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں سنت ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں مستحبات ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب انسان اپنے آپ کو پنجگانہ نماز کا عادی بنا لیتا ہے، اس طریقے سے وہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے۔ جب انسان نے اس طرح پنجگانہ نماز کی حفاظت کی، ظاہری حقوق کا بھی خیال رکھا اور اس کے باطنی حقوق کا بھی خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، کانت لہ نورا، وہ نماز اس بندے کے لیے نور بن جائے گی۔ اور آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز بندے کے لیے نور بن جاتی ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے بھی ظاہری طور پر آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، پنجگانہ نماز کا عادی ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی جو نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دونوں کے چہرے کو مختلف رکھتا ہے، کیونکہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کی برکت کی وجہ سے، اپنے چہرے کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانے کی وجہ سے، ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی برکت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس نمازی کے چہرے پہ نور پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی دیکھنے میں روشن محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا،
اس کا چہرہ ویسے بھی بے نور اور بے رونق سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کانت لہو نورا، وہ نماز اس آدمی کے لیے نور بن جائے گی۔ جس طرح انسان کا چہرہ یہ نور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر بھی نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی اس قبر کو بھی روشن فرما دے گا، یعنی نماز کی اتنی روشنی ہوگی کہ اس کو قبر کے اندر بھی کوئی اندھیرا محسوس نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَبُرْحَانًا، کہ جو بندہ نماز کی محافظت فرماتا ہے اس کو دوسرا اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ وہ نماز اس کے لیے برہان بن جاتی ہے۔ برہان کا مطلب کیا ہے؟ کریم اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے وہ اس کے ایمان پر، اس کے مومن ہونے پر واضح حجت بن جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بندہ قبر میں جائے گا، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب نمازی بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں، تو نماز فرشتوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں طرف سے آتے ہیں تو بائیں طرف سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز پاؤں کی طرف سے آ جائے گی، اگر سر کی طرف سے آئیں گے تو وہ سر کی طرف کھڑے ہو جائے گی۔ بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں اس جملے کی دلیل اس طرح ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو پنجگانہ نماز کا عادی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت اپنے آپ پر نماز کو لازم کیے ہوتا ہے کہ میں نے میرا کام کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سب سے پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو نماز کا عادی رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نمازی بندہ، جب اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے گھر والے اس کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کر جب واپس آ جاتے ہیں تو دو منکر اور نکیر، دو فرشتے جو ہیں وہ اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس کو ادھر کندھوں سے پکڑ کر جب اس کو اٹھاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، تو وہ نمازی بندہ اپنی آنکھوں کو آنکھ مچولی کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی آنکھوں کی آنکھ مچولی کرتا ہوا بیٹھتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، چاہے اس بندے کو، مرنے والے کو رات کے 12 بجے دفن کیا جائے، مرنے والے کو صبح کے وقت دفن کیا جائے، دوپہر کے وقت دفن کیا جائے، کسی وقت بھی دفن کیا جائے، جیسے ہی قبر میں جا کر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردے کو قبر میں کیا وقت محسوس ہوتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور وہ بندہ کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے، پنجگانہ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، نماز کی فکر کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا فرشتے اس کو اٹھائیں گے، وہ اپنی آنکھوں کی آنکھ مچولی کرتا ہوا بیٹھے گا اور اس کو یہ وقت محسوس ہوگا کہ جیسے مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ وہ اپنے آپ کو قبر میں نہیں دنیا میں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین محتشم ہوگا کیا؟ ہوگا اس طرح کہ فرشتے اس کو بٹھائیں گے، وہ اپنی آنکھ مچولی کرتے ہوئے اس وقت کہے گا دعونی، تم مجھ کو چھوڑ دو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، تم مجھ کو چھوڑ دو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ اور قبر کے اندر نماز پڑھنا یہ ناممکن بات نہیں بلکہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبی چینا علیہ السلام کو ان کے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ فرشتے اس کو آ کر اٹھا رہے ہوں گے اور وہ فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا کہ مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ تو سامعین محتشم اگر کوئی بندہ ادھر نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا تو نماز میں کہے گا، فرشتوں نے بھی 3 سوال کرنے تھے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقول فی حق کی حاضر رجل، تو اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب 3 سوال قبر میں ہونے ہیں تو نماز کے اندر اللہ اکبر کہے گا تو من رب کا بھی سوال جواب مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ما دینو کا کہے گا، سوال ہوتا ہے تو ادھر کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو اس کا بھی جواب مل گیا۔
اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا تو اس وقت بھی کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کبھی تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح جب وہ اپنی زبان سے گواہی دے گا، نماز کے اندر کلمات پڑھے گا، تو فرشتے آپس میں گفتگو کریں گے اس بندے سے تو ہم نے جو سوال کرنا تھا اس کا جواب تو ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے، چھوڑو اس بندے کو، اس کی قبر کو اب جنت کے باغوں کا باغ بنا دو اور اس کو کہے کہ تو سو جا جس طرح پہلی رات کا دھولا سوتا ہے۔ تو سامعین محتشم وبرہانن، یہ نماز اس بندے کے لیے اس کے مومن ہونے پر واضح دلیل بن جائے گی، جس طرح کے قبر کے اندر یہ بندے کے لیے اس کے مومن ہونے پر واضح دلیل بنتی ہے۔ پھر تیسرا اس بندے کو انعام یہ ملے گا وَنِجَاتًا یوم القیامہ، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نماز کی برکت کی وجہ سے قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی اس بندے کو کل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اس بندے کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر حدیث مبارکہ کا بقیہ حصہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور وہ شخص کہ جس نے نماز پر محافظت نہیں کی، یعنی جس نے نماز کی پرواہ نہ کی، اپنے کاروبار میں رہا، اپنی کھیل کود میں مشغول رہا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، فجر کے وقت بھی سویا رہا، ظہر کے وقت کام میں مشغول رہا، عصر کے وقت رہا، مغرب عشاء کے وقت ویسے اس نے پرواہ نہ کی، ایسے ہی اس کی زندگی کے لمحات گزر گئے کہ اللہ کی ذات نے اس کو فرمایا تھا میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے تو میرے سامنے جھکنا سیکھ، میری نماز، میرے بارگاہ میں نماز پڑھنا سیکھ، یعنی کہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما لے۔ لیکن وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لم تکن لہ نورا، وہ نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، یعنی بے نمازی کا چہرہ بھی مرجھایا سا ہوتا ہے، اس کی قبر میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ولا برہانن، اور نہ ہی وہ بے نمازی کے لیے نماز اس کے ایمان پر واضح طور پر دلیل ہوگی، یہاں تک کہ قبر میں بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، ولا نجاتن، اور کل قیامت کے دن بھی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز اس کے لیے نور نہیں بنے گی، برہان نہیں بنے گی، نجات نہیں بنے گی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بْنِ خَلْفٍ، کل قیامت کے دن وہ بندہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی قارون کون ہے؟ سامعین محتشم، قارون کون ہے؟ یعنی قارون وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے زمین میں دنس دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو اللہ کا پیغام دیا کہ اپنے مال سے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی راہ میں کچھ زکوٰۃ بھی نکالو، تو اس نے انکار کیا، کہنا نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کو اس کے مال سمیت ہی زمین میں دنس دیا۔ فرعون کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ فرعون کل قیامت کے دن جو کہ دنیا میں ایک دریا کے اندر غرق ہوا تھا، حامان جو کہ اس کا وزیر تھا، ابی بن خلف جو کہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ تو سامعین محتشم، اب صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا کل قیامت کے دن وہ بندہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں، کیا قارون کہ جو زکوٰۃ کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنس دیا، کیا وہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ فرعون کے جس نے زمین پہ رہتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، حامان جو اس کا وزیر تھا، کیا کل قیامت کے دن یہ خوشحال ہوں گے؟ نہیں، یہ بھی دوزخ میں ہوں گے۔ ابی بن خلف جو منافقوں کا سردار تھا، کیا
اسے کل قیامت کے دن عزت ملے گی؟ نہیں، اس کو ذلیل کیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ بے نمازی کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مگر قاری ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز پر محافظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کل قیامت کے دن اس بندے کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء کا ساتھ فرمائے گا اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محتشم، اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیا تو یقینی طور پر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یقیناً جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد بھی نمازی بن جائے گی، کیونکہ جب ایک انسان خود کام کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑتا، اولاد دیکھتی ہے اور اپنے والدین کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے محتشم، اگر ہم نے 1 دن 2 دن 5 دن مسلسل نمازیں پڑھ لی تو ہماری عادت بن جائے گی۔ اگر آج ہم کوئی 4 سے 5 مرتبہ کوئی ڈرامہ دیکھ لے، کوئی برا کام کر لے، کوئی نشے والی چیز کو استعمال کر لے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیں چھوٹتی نہیں۔ اگر 5 دن ہم نے نماز پڑھ لی تو پھر نماز کی بھی عادت پختہ ہو جائے گی، چھوٹنے کا نام نہیں لے گی۔ نماز تیری زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق